بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کی ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اسپیشل میں نے یہ ایک ویڈیو بنائی ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں جو کہ آپ کو 2 سے 6 ماہ تک بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کیونکہ بہت سے بچے تو سالوں تک ان کے والدین پریشان رہتے ہیں۔ کیسے بچے بچیاں شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پاتے۔ سب سے پہلے تو میں والدین سے درخواست کروں گی کہ جن کے بچے اگر کسی کو پسند کرتے ہیں، یعنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ذات پات اور سٹیٹس کے لیول کو برابر نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو ایشو نہ بنائیں، بلکہ میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان رشتوں پر غور کریں جہاں بچے چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے بچے غلط ریلیشن سے بچ سکیں۔ اور اگر آپ زور زبردستی سے ان کی شادیاں کر بھی دیں گے تو یا تو وہ شادی نبھے گی نہیں، یا پھر کبھی نہ کبھی ہسبینڈ وائف میں کوئی انبن ہو جائے یا جھگڑا زیادہ طول پکڑ جائے تو وہ پرانے ریلیشن اکثر بحال ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر تو خراب ہوتے ہی ہیں، گناہ میں بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ والدین بچیوں کی شادی کے اس لیے بھی نہیں کرتے کہ لڑکے کا کام کم ہے، ہماری بچی کو کہاں سے کھلائے پلائے گا۔ یہ سوچنا آپ کا کام نہیں، رزق دینا اللہ کی ذات کے ذمہ ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو آپ ان کا نکاح کروائیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت مجرب ہے۔ ٹائم لگتا ہے اس وظیفے پر، لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ بہت عرصے سے بچے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو پھر 2-4 ماہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے آپ کی سن لے اور بچے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں اور اچھے رشتے مل جائیں۔ اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ ایک کاپی اور پینسل کو اپنے پاس رکھیں، جیسے کہ میں لکھ رہی ہوں، اور اکثر میں جو بھی مجھے بتانا ہوتا ہے وہ پہلے میں لکھتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے فرض نماز نہیں چھوڑنی، بالکل بھی آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور وقت پر نمازیں ادا کرنی ہیں، اور یہ نیت کر کے پڑھنی ہے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ بیٹے چونکہ اپنے کام کاج کی وجہ سے مصروف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی والدہ جو ہے وہ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں اور بچیاں خود کریں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک منت ماننی ہے۔ منت یہ ہے کہ میں 100 نفل شکرانے کے پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول فرما لے اور میرا یہ وظیفہ اللہ کے حضور قبولیت کا درجہ پا لے۔ اب وہ 100 نفل جو ہے شکرانے کے، وہ آپ نے جب آپ کی منت پوری ہوگی اس کے بعد آپ نے پڑھنے ہیں۔ نماز فجر کی پابندی جو میں نے آپ کو شروع میں ہی آپ سے درخواست کی ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کے بعد آپ نے ذکر اذکار جو کہ فجر کے ہوتے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اور فجر کے اذکار اگر آپ کو نہیں پتہ تو وہ بھی میں آپ کو ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس سے لے لیجئے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 2 نفل توبہ کے پڑھنے ہیں، اور پھر استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کرنی ہے۔ آپ نے کم از کم 2 گھنٹے بیٹھنا ہے اور استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کو آپ نے کم از کم 7000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ اس کا ٹائم مقرر کر لیں، دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا ٹائم جو ہے وہ کمفرٹیبل لگتا ہے، اور آپ سارے دن میں استغفار پڑھتے رہیں۔ ڈیلی کی آپ نے 7000 مرتبہ کم از کم استغفار پڑھنی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں اس سے زیادہ پڑھنا کہ میری دعا جلدی قبول ہو، میرے گناہ جلدی معاف ہوں، تو آپ اس سے زیادہ اس کو 10,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس کے بعد آپ نے، جیسے ہی میں نے کہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور ذکر اذکار کرنے ہیں، پھر آپ کچھ وقت نکال لیں، چاہے 2 گھنٹے نکال لیں، اور دوپہر زوال کے وقت سے پہلے پہلے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کے چاہے آپ 1 یا 2 رکوع پڑھیں، لیکن اس کو اپنی روٹین میں شامل کریں۔ کوئی دن آپ اس طرح نہ ہو کہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ اچھا، اب اس کے بعد آ گئی نماز عصر۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، جسے آیت کریمہ کہتے ہیں، اس کو 3 تسبیح پڑھنا ہے، یعنی 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اور اس کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے درود شریف کی، اور ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص کی۔ اگر آپ ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور نماز عشاء کے بعد آپ اپنی جو بقایا استغفار ہے اس کو پڑھتے رہیں، اس کو مقرر کردہ جتنی بھی آپ نے وہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 7000 بار پڑھنی ہے یا 10,000 بار، آپ اس کو کمپلیٹ کریں۔ اور اب آپ آ جائیں جو اس کا مین وظیفہ ہے تہجد کی نماز کی طرف۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں آپ روٹین بنائیں جلدی سونے کی، اور پھر چاہے آپ الارم لگائیں یا پھر اپنے گھر میں کسی بڑے سے کہیں اور عین آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کا تیر عین نشانے پر لگتا ہی لگتا ہے، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اب آپ نے تہجد کے 4 نفل پڑھنے ہیں، اور پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کے آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھنی ہے، ایک تسبیح آپ پڑھیں گے یا ارحم الراحمین، اور ایک تسبیح استغفار کی۔ اور پھر اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے اس طرح دعا مانگنی ہے کہ اللہ کو آپ کی دعا پسند آ جائے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو صرف اپنے لیے نہیں کرنی، اپنے تمام ان بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے، بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، کیونکہ جب بھی آپ دعا دوسرے کے لیے کرتے ہیں اس پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہ آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ دعا تمہارے لیے تمہارے ہی حق میں بھی پوری ہو۔ تو کیوں نہ آپ ان سب کے لیے دعا کریں تاکہ ان کے حق میں بھی پوری ہو اور آپ کے حق میں بھی پوری ہو۔ عزیز بہنوں، یہ میں ایک بار رپیٹ کر دیتی ہوں، آپ اس کو لکھ لیں۔ نمبر 1 پہ ہے فرض نمازوں کی پابندی پلس قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، اور پھر ہے تہجد کے نفل 4 نفل، اور اس وقت ہی جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ حسبنا اللہ، اور پھر یا ارحم الراحمین، استغفار اور آیت کریمہ، یہ 4 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ کی جو استغفار کی تعداد 7000 میں نے بتائی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ اب نمبر 5 پہ آتا ہے نماز عصر کے بعد 300 مرتبہ آیت کریمہ، اور پھر ہے 2 نفل توبہ کے۔ یہ شاید میں بھول گئی ہوں آپ کو پہلے بتاتے ہوئے کہ یہ 2 نفل توبہ کے آپ نے نماز ظہر کے بعد پڑھنے ہیں، اور پھر سورۃ اخلاص جو کہ بہت ضروری ہے، آپ نے 41 بار سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور مغرب کے بعد شام کے اذکار میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور سورۃ کوثر 129 مرتبہ۔ یہ ٹوٹل 11 تسبیح بنتی ہیں، یعنی ایک وظیفے کے یہ 11 رکن ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ اور جب آپ اس کو کرنا شروع کریں گی تو پھر انشاءاللہ یہ ایک تو آپ کی روٹین بن جائے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور جلدی بھی ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ کہ یا اللہ میں الجھی ہوئی ہوں مسائل میں، صرف تیری ہی ذات ہے جو مجھے نکال سکتی ہے، اور تو کن فرما دے، میں بہت عرصے سے تیرے اس کن کی منتظر ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انشاءاللہ آپ کو 6 ماہ سے پہلے سارے مسائل حل ہوتے نظر آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں 1 ہفتے میں سن لے۔ اس اللہ کے کلام کو آپ جاری رکھیں جب تک آپ کے رشتوں کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد کرے اور آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔